تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کبیر دادا کی نظر جوں کی توں پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔ اس نے سالن نکالنے کے لیے جو ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا جھپٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا، میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیوی کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہے؟ غلط، آج کل کی عورتیں نوکری پیشہ ہیں۔ وہ بحث پر اتر آیا تھا۔ ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے، اور جو شوکریہ نوکری کرتی ہیں انہیں شوہر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تو بس تم بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اس بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلا نوالا کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس کے ناک منہ چڑھائی۔ سب بتایا ہے، اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہوئے خود نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ جو ہی اس نے نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے پر غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پر ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ضد نہیں کر رہا، تمہاری بچگانہ حرکتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں لے لیا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں لیا اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھی۔ نوالا چباتے ہوئے شوخی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے پھر؟ سچ؟ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولی، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے دوسرا نوالا کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ محبت کو اظہار کی حاجت نہیں ہوتی۔ چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی۔ عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے۔ پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے بھی اس کے شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امڑ پڑنے والی بے پایاں خوشی نے اسے مسحور کر دیا تھا، اور اس سحر سے تب باہر آیا جب تناوش اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا اب بس کرو اور خود بھی دو نوالے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے ہی پیٹ میں گیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ وہ شوخی سے گنگنائی، ایک ہمیں کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں حقیقت میں ایسا ہی لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، ان کی خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبیر دادا کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبیر دادا میٹھا کھانے لگا۔ 2 چمچ لے کر وہ گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا تھا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دو۔ کیوں؟ کیا سوٹ پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی، میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جاننے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں محتاج یا معذور سمجھ کر آپ کی کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر کبیر دادا کو غصہ آ گیا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں آؤں گی تو آپ کیوں اپنی ضد چھوڑ دیتے؟ وہ جھلائے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا، شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے۔ دکھی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤ یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پر فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جائے۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ٹال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں۔ وہ سرت سے بولی، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیں، رہنے دو۔ وہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ محافظوں کے اس کی روزمرہ معلوم تھا۔
گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب اٹھی۔ وہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔ تمام اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو یار، کبیر دادا نے پاشا کے پہلو میں نسبت سنبھالتے ہوئے تمام کو بیٹھنے کا کہا۔ تو کیا نئی تازی ہے؟ کاشف راجپوت نے ہاتھ میں پکڑے جام سے گھونٹ پڑا۔ نئی تازی تو کافی ہے۔ بوتل اٹھا کر وہ اپنے لیے گلاس بھرنے لگا۔ اسد خان نے کہا لگایا، ہم تک تو بس آپ کی شادی کی خبر پہنچی ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، آج دن کو شہاب قصوری نے آپ لوگوں میں سے کسی کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا؟ پاشا نے کہا، نہیں۔ باقی کے سر بھی نفی کے اظہار میں ہل گئے تھے۔ کبیر دادا نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے اخلاق حسین شاہ نے بس اپنے ہمدردوں ہی کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اسد خان نے کہا، کبیر دادا بجارتوں کے بجائے تفصیل سے بات کریں۔ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنی شادی کے بعد ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی۔ تو اس میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔ پاشا نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ خیر فی الحال تو اخلاق حسین نے معذرت کر لی ہے، مگر مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے شک ہے اخلاق حسین ایسے بھی ضمیر نقیب اور نشادر افریدی اندر ہی اندر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی آپ میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ ایس پی ضمیر اوڑھو آج میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کبیر دادا بغاوت پر اتر آئے ہیں، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ فصیح الدین نے انکشاف کیا، میرے پاس نوشادر خان افریدی آیا تھا اور ایسا ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ شیر خان ہونٹوں میں سگار دبا کر لائٹر کے شعلے سلگانے لگا۔ اسد خان نے کہا، نقیب اللہ جان کے ساتھ میرے کافی اچھی تعلقات ہیں اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں اس انداز میں سنائیں جس میں سراسر کبیر دادا کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا نے کاشف راجپوت اور پاشا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبیر دادا مانی خیز لہجے میں بولا، اگر میں غلطی پر تھا تو اخلاق حسین معذرت کرنے کیوں کہہ رہا تھا؟ شیر خان بولا، نشادر افریدی کہہ رہا تھا چونکہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، اس لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی اخلاق حسین شاہ کو آپ کے پاس جانا پڑے گا۔ کبیر دادا صورتحال پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں یا جو کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتے، انہیں ایسی میٹنگ سے دور رکھا جائے۔ دوسرا، اگر وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو میری بیوی کے بارے ایسی بکواس کیوں کی؟ تیسرا، اپنے تعلق والے لوگوں سے مل کر میرے خلاف زہر اگلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اگر میں غلطی پر تھا تو تمام کو بلا کر میری غلطی کو سامنے لایا جاتا۔ اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پاشا مستفسر ہوا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد اور اچھا دوست تھا۔ کبیر دادا نے جواب دیا، مجھے بھی کسی کی طرفداری تو چاہیے ہوگی، یوں اکیلا میں تمام کا مقابلہ کر بھی لوں تو اپنا زیادہ نقصان کرا بیٹھوں گا۔ فصیح الدین بولا، مگر دھمکی آپ نے دی ہے کبیر دادا۔ کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر کوئی کرن بھابھی کے متعلق ایسی بات کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فصیح الدین صاف کوئی سے بوگلا، مگر ان تمام کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں رکھیل ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے۔ کبیر دادا تیکھے لہجے میں بولا، آپ کو صرف اے سی پی ہی ملا ہے، وہ تمام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ فصیح الدین بغیر لکی لپٹی بولا، اس کا کہنا ہے شواب قصوری کے سامنے آپ نے اعتراف کیا ہے کہ لڑکی صرف چند دن کی مہمان ہے، اور یہ کہ چونکہ آپ کی آغوش میں آنے کے لیے اس نے نکاح کی شرط پیش کی تبھی آپ نکاح پر راضی ہوئے، اور اس نکاح کا مقصد بس اس کا عارضی حصول ہے۔ کبیر دادا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مذاق تھا۔ شہاب صاحب نے مجھے نکاح کی بابت چھیڑا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کے بعد ہی میرے پاس آنا چاہتی ہے تب مجھے چند بول پڑھوانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ اسد خان مستفسر ہوا کہ واقعی آپ اس لڑکی کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کبیر دادا نے کہا، اہمیت تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے، نہ کہ طوالت کی۔ فی الحال وہ میری بیوی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ باقی آپ میں سے جس کی شادی ہو گئی ہے ان سے کسی نے یہ تصدیق نہیں چاہی ہوگی کہ وہ کب تک بیوی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ میں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خان کی زندگی زیر بحث لائے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کہ جب تک میرے گھر میں ہے اگر اس کے بارے میں کسی نے غلط لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھے۔ شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ فصیح الدین نے گھمگیر لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بھلائی کی بات کی ہے اس لیے اس نصیحت یا مشورہ سمجھے تو غصہ نہیں آئے گا۔ انداز تو نصیحت والا نہیں ہے۔ شیر خان کو بھی کبیر دادا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ شیر خان، آپ نے سمینہ بھابھی کے لیے 4 آدمیوں کی عدم آباد کی ٹکٹ کاٹی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تک آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور یہ نہ کہنا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ میرا گلا صرف یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے نکاح پڑھوا چکا ہوں اس کے لیے کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کبیر دادا نے افسوس ظاہر کیا۔ کبیر دادا، آپ اس لڑکی کے لیے 4 افراد کو قتل کر چکے ہیں اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایک گینگ کے سربراہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو یقیناً لڑائی چھڑ جائے گی، اور ایسی لڑائی میں نقصان کس کا ہوگا؟ فصیح الدین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے گویا ہوا، ہم سب کا، اور ہم آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبیر دادا اس کی دلیل سے متفق نہیں تھا، تو اس بارے اخلاق حسین کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اسد خان بولا، اس نے غلط کیا ہے، مگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی اس کی کسی منظور نظر کو اٹھا لیتے۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی بیٹی بھی جوان ہے۔ کبیر دادا، آپ اس کی عزت اچھال رہے ہیں۔ فصیح الدین معترض ہوا، تو میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ایک ایم این اے اور گینگ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک بازاری لڑکی کے درمیان فرق تو آپ جانتے ہیں۔
فصیح الدین تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ بازاری نہیں خاندانی لڑکی ہے اور یقیناً اخلاق حسین کی بیٹی سے کئی گنا عزت دار شریف اور باکردار ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ میری منکوحہ بن کر میری خوابگاہ میں داخل ہوئی ہے. تمہیں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ میرے مہمان بن کر بیٹھے ہو. تم اس لیے کہا کہ آپ کا لفظ تم جیسے کے ساتھ لگانا مناسب نہیں لگتا. فصیح الدین ہاتھ میں تھاما گلاس میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا. شکریہ. اور اب ایسی جگہ بات ہوگی جہاں تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھا ہوں. آپ لوگ تو لڑنے لگے. فصیح الدین صاحب پلیز بیٹھے. کاشف راجپوت نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. راجپوت صاحب اب ہم کسی کی شمشیر دادا بننے کی اجازت نہیں دیں گے. کل شہاب قصوری کے ہاں اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہوگی اور جو غلطی پر ہو اسے معافی مانگنا پڑے گی یا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا. شاید ہمیں بھی چلنا چاہیے. اسد خان نے خیال ظاہر کیا. میرا بھی یہی خیال ہے. شیر خان نے اس کی تائید کی تھی. کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ کبیر دادا اسد خان اور شیر خان کی طرف متوجہ ہوا. اسد خان نے کہا اگر بات غلط نہیں بھی کی تو انداز ضرور غلط تھا. آنے کے لیے شکریہ. کبیر دادا نے کھڑے ہو کر دونوں سے مصافحہ کیا. وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے. البتہ کاشف راجپوت اور پاشا وہیں بیٹھے رہے. ان کے جاتے ہی پاشا نے کہا اگر تھپڑ کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں کبیر دادا. وہ کبیر دادا سے کافی بے تکلف تھا. کبیر دادا کی اجازت ہی سے اس نے علاحدہ گینگ بنایا تھا. کبیر دادا نے منہ بنایا. ایک تم ہی رہ گئے ہو. کہہ لو کیا واقعی میں آپ کو بہت پیاری ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا. اگر اخلاق حسین نے بے عزتی نہ کی ہوتی تو شاید آنے والی صبح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیتا. اب میری انا کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے. مجھے اس لڑکی کی نہیں اپنی پرواہ ہے کیونکہ ایک ایسی لڑکی جسے میں عارضی طور پر صحیح لیکن بیوی کا درجہ دے چکا ہوں اس پر کوئی ہاتھ اٹھ ڈالے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں. اگر میں اسے نکاح پڑھا کر نہ لایا ہوتا تو یقیناً اتنا سخت رد عمل ظاہر نہ کرتا. پاشا بغیر لپٹی لپٹی بولا آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں؟ کیا مطلب؟ کبیر دادا نے ناراضگی بھرے لہجے میں پوچھا. کبیر دادا میں نے لہتا گینگ ضرور بنا لیا مگر کوشش کے باوجود آپ سے علیحدہ نہیں ہو پایا ہوں. میں ہر دوسرے دن آپ کے محافظوں سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں. آپ کے بارے میں مکمل معلومات لیتا ہوں اور آپ کے محافظ بھی جانتے ہیں کہ میں کیوں آپ سے باخبر رہنا چاہتا ہوں. اس لیے وہ کوئی بات نہیں چھپاتے. اور آپ نے کل جس کیفیت کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے ستی ذہنیت کے محافظوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے حواسوں میں نہیں تھے. آپ کو اس حالت میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ان کے نزدیک آپ لڑکی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور یہ سچ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ واپس لوٹ آئیں. آپ کا مقام اور شخصیت اس بات سے میل نہیں کھاتے کہ ایک لڑکی کے لیے بدنام ہو جائے. راجپوت آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے کاشف سے پوچھا. کبیر دادا کی طرف وہ بھی شمشیر دادا کا شاگرد تھا. ان دونوں شروع دن سے دوست تھے. ہاں کاشف راجپوت نے بغیر ہچکچاتے اعتراف کیا. جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے. کبیر دادا اگر کسی کی خاطر یوں بے چین ہو کر خود ہی بھاگ پڑے تو اس کا مطلب یہی ہی ہے کہ اس کے شخص کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے. اور اب فصیح الدین کے ساتھ آپ کا سلوک اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے. یار آپ لوگوں کے نزدیک بھی میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں. کیا مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی کو میں بیوی بنا کر لایا ہوں اور مجھ سے کم حیثیت کا آدمی سے اٹھا کر لے جائے یا اس کے بارے بکواس کرنا شروع کر دے؟ پاشا بولا آپ کے گینگ میں درجنوں ایسے افراد موجود ہیں جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ اپنے آدمیوں ہی سے کام لیتے ہیں. البتہ کوئی بہت ہی اہم کام ہو تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں. کوئی اس چھوکری کو لانا نہایت اہم تھا. کیا آج تھپڑ کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے تھے؟ پاشا بے فکری سے بولا مار لو کبیر دادا. ابھی تک میری عادت تبدیل نہیں ہوئی. آپ لوگ کیوں اسے میری محبوبہ بنانے پر تلے ہیں؟ وہ جھلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. پاشا نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا. کبیر دادا اخلاق حسین نے معذرت کر کے اس لڑکی کو آپ کی بیوی تسلیم کرتے ہوئے گویا سرنڈر کر دیا ہے. اب وہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد ہمیں بلا کے یہ سارا قصہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت نہ ہوتی آپ اس ٹنٹنے کو ختم کرنا چاہتے تو اسی وقت اخلاق حسین کے سامنے ہی اسے طلاق دے کر کہتے بس آپ کی ضد پوری ہو گئی. یقیناً اخلاق حسین بھی خوش ہو کر کسی انتقامی کارروائی سے باز آ جاتا. کبیر دادا نے منہ بنایا. نہ میں کسی انتقامی کارروائی سے ڈرتا ہوں نہ مجھے کسی تھرڈ کلاس انسان کے خوش کرنے میں دلچسپی ہے. پاشا وسوق سے بولا یقیناً آپ کسی سے نہیں ڈرتے لیکن جھگڑا تو آپ ہی نہیں چاہتے. اس وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا تاکہ دونوں طرف گروپوں کی تعداد برابر رہے. مگر فصیح الدین کے اس لڑکی کے خلاف ذرا سا بات کرنے پر آپ بھڑک اٹھے اور امن برقرار رکھنے کی ساری کوششوں کی ٹھوکر مار دی کیونکہ وہ آپ کو بہت عزیز ہے. بھاڑ میں جائے وہ فضول باتیں نہ کیا کرو. کبیر دادا آپے سے باہر ہو گیا تھا. پاشا گھبرائے بغیر بولا اچھا ٹھیک ہے یوں ہے آپ آج رات اس لڑکی کے ساتھ شغل کریں اور صبح سویرے کچھ دے دلا کر اسے چلتا کر دیں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کبیر دادا پرخیال لہجے میں بولا اخلاق حسین اسے تنگ کرے گا تو کرتا رہے. پاشا بے پرواہی سے بولا آپ کی ذمہ داری تلاور شیخ تک محدود تھی. اسے پورے پاکستان کے مردوں سے بچانے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا. آپ اس کے باڈی گارڈ نہیں ایک گینگ کے سربراہ ہیں. خود کو اتنا ہلکا نہ کریں کہ ایک چھوکری کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لیتے رہیں. وہ بہت مظلوم ہے یار. کبیر دادا کا تھکا ہوا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. یقیناً وہ پاکستان میں اکیلی مظلوم نہیں ہے بلکہ کئی مظلوم تو آپ کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہوں گے. آپ امام مسجد یا تبلیغی جماعت کے مبلغ نہیں ایک گینگسٹر ہیں. کبیر علی خان نہیں کبیر دادا ہیں اور دادا کا لفظ آپ کی عمر نہیں عہدے کو ظاہر کر رہا ہے.
ٹھیک ہے یار، دماغ خراب نہ کرو، صبح اسے بھیج دوں گا۔ وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ کاشف راجپوت اور پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کاشف نے کہا، اب ہمیں بھی اجازت دیں، چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے جائیں، کل جہاب قصوری کے ہاں ملاقات ہوگی۔ پاشا خلوص سے بولا، دادا میں جانتا ہوں آپ اکیلے بھی ان تمام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ اپنے دائیں بائیں ہی پائیں گے۔ جانتا ہوں، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد اس کا سیکٹری عظیم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا، ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2 دن سے نہیں جا سکے ہیں۔ کبیر دادا نے دیوار پر ٹکی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوڑیاں 12:30 10:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز، باقر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے؟ عظیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر کبیر دادا کی تیز نظریں دیکھتے ہی گھبراہٹ کا بات تبدیل کر دی۔ میرا مطلب ہے کار کے بغیر؟ سوزوکی کھڑی ہے نا، اسی میں چلا جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اپنے جانے کا اشارہ کیا اور عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صحن میں جاتے ہی اس نے امتیاز پارٹی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا کو تو باہر نکلنے دو۔ وہ چاروں صحن میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں، اور وہ بھی اکیلے؟ باقر نے حیرانگی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتے میز پر پھینک دیے۔ بخش نے کہا، تو کیا، دادا اکیلا بھی 10-15 افراد پر تو بھاری ہے۔ بھائی دادا تو گیا کام سے۔ 10 بجتے ہی اسے بی بی حجن کے یاد ستانے لگی۔ باقر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا کہتے ہو، یہ عشق کب تک قائم رہے گا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وسوخ سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ کم بخت بلا کے خوبصورت اور معصوم ہے۔ آج صبح لان میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہیں ٹہلتی رہی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی۔ پتہ نہیں یہ گینگسٹر کے ہاتھ کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکیاں حد درجہ کی شوہر پرست ہوتی ہیں، خود سے تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنا۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات ان کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے، وہ اپنے حواسوں میں کب ہے؟ باقر نے کہا لگایا۔ دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازن صبح اور ابھی شام کو گھر سے نکلتے وقت باہر تک کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہیں کھڑی کبیر دادا کی طرف متوجہ رہی۔ دادا ابھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنو لیلا کو دیکھا کرتا تھا۔ تمام باقر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کار کے ہارن کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمنٹ کی روش پر رکتے ہوئے سوزوکی کار پر پڑی اور اس کی خوشی ایک دم مان پڑ گئی تھی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا۔ اس کے مایوسی بھرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ وہیں جم گئی۔ کبیر دادا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ اس سے انجان بنتا ہوا چوکیدار کو مخاطب ہوا، کار گراج میں کھڑی کروا دو۔ جی دادا، کہہ کر چوکیدار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں تناوش چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑے تھے۔ آ گئی آپ؟ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا کہ تمہارے رومانس چھاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے، ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے؟ کپڑے نہیں ہے کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے؟ لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں یہ لباس مجھ پہ بہت پھنپتا ہے اور اب ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ میں کہتی ہیں؟ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جسے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا، تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، سوچا شاید اس طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا۔ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی تھی؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش کھلکھلاتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگنے لگتے ہیں۔ شٹ اپ! اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے، ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا۔ اس کے بوٹ اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے تناوش نے اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر اس کے آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں۔ کر لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی۔ میز پر بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، ہاں سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی، 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کرا دے گا۔ میرا مطلب تم نے یہاں 2-4 دن ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ پاشا کو یہ کہہ کر آیا کہ صبح سے واپس بھیج دے گا، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، آپ کی مرسیڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی۔ بس شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو، خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟
اس مرتبہ اپنا دکھ چھپا کر نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو برچھی کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے تسلی دیتا ہوا بولا، ٹسرے بہانے کی ضرورت نہیں، یہ مرسیڈیز تمہاری ہوئی گھر جاتے ہوئے ساتھ لیتی جانا۔ مجھے مرسیڈیز نہیں، مرسیڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ناممکن ہے، وہ بگڑ کر بولی، میں یہیں رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ٹھیک کب تھا؟ زیادہ بکواس نہ کیا کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑے نا جھگڑے کو، یہ بتائیں آج جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میری پرچون کی دکان نہیں ہے کہ لگی بندی روزمرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں، ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے۔ ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا۔ جانتی ہو تمہاری محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی کہ جی چاہتا ہے تمہیں بغیر لمحہ ظاہر کیے گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کرو کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجو گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا۔ اچانک کبیر دادا کی نظر اخلاق حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی، جو ویسے ہی پیک شدہ تپاتی پر پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دل میں یہ تحفہ نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صحیح سمجھا، وہ دوست نہیں ہے، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش اس کا بازو چھوڑ کر تپاتی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، دشمن سے میں زندگی کا تحفہ بھی قبول نہ کروں۔ وہ میرا دشمن ہے۔ کبیر دادا نے اسے یاد دلایا، کیا آپ کے دشمن کو میں خیر خواہ سمجھ سکتی ہوں؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ تناوش اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکانے لگی۔ الماری کو تالا کس نے لگایا ہے؟ میں نے، بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ بوتل نکال کر ریک پر رکھتی ہے نا؟ ریک سے بوتل اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک اور بوتل بھی لے آؤ۔ ایک کافی ہے۔ تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تناوش نے موش کافی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بوتل پر گزارا کریں۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا یا کل والی بے عزتی بھول گئی ہو؟ تناوش خاموشی سے اسے گھورتی رہی، جو اب دینے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ کبیر دادا بھی مزید کچھ کہے پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوتل خالی کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تناوش نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بس کرے نا، ایک بوتل کافی ہے۔ دوں گا ایک، مجھ سے بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تھپڑ تولا۔ دھمکی نہ دے، مار لے۔ تناوش نے اپنا رخسار اس کی جانب سیدھا کیا۔ بکواس بند کرو، چابی ادھر دو۔ کبیر دادا کا غصہ بڑھنے لگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ دو، اگر سلا نہ دیا تو پی لینا۔ کبیر دادا کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تناوش نے لگاوٹ ظاہر کی۔ اسے چھوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 دن یہاں ہوں مجھے بھی وقت چاہیے۔ وہ دہاڑا، نہیں ہو تم 2 دن یہاں، صبح دفع کر دوں گا تمہیں۔ اتنا غصہ کرتے ہیں آپ؟ ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی۔ چابی ادھر کرو۔ کہتی آنا نہیں دوں گی، روزانہ ایک بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک تھپڑ کھا کر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا، اور زبانی کلامی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرتا ہوا بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی، تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی، کتنے برے ہیں آپ، چھوٹی سی بچی کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چابی ادھر کرو۔ کبیر دادا نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا 1 منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنے نا۔ بولو۔ بادل نخواستہ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لٹایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ وہ کبیر دادا اس کے دھکے سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس نے اپنا بدن اس نرم و نازک لڑکی کے حوالے کر دیا۔ تناوش کی ہٹ درمی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ غصے کا اظہار بھی اس نے کیا، مگر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکا، نہ تو اسے دھپڑ رسید کیا کر سکا، نہ زبردستی سے چابی چھین سکا، اور آخر میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، یہ سوچ کر کہ 2 دن کے بعد یوں بھی چلی جائے گی، یا پھر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، شاید وہ جانے کے لیے نہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبھی دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہوئی، جیسے لوری سنائی جا رہی ہو۔ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ گاہے بگاہے اس کی نظریں کبیر دادا کی طرف بھی اڑ جاتی۔ اسے کسمسا کر اٹھتے دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ لیمو نچوڑے پانی کا گلاس اس نے میز پر تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ لے۔ گلاس پکڑاتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے خاموشی سے گلاس کو منہ لگا لیا۔ ناشتہ لے رہا ہوں یا اپنے وقت پر ناشتہ کریں گے؟ خالی گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مستفر ہوا۔ جاگ تو گیا ہوں، کیا کروں گا؟ وہ معصومیت سے بولی، مجھ سے باتیں؟ اتنا فالتو دماغ میرے پاس ہے نہیں جو تمہاری بے مزہ اور بے مطلب باتیں سنتا رہوں۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، اچھا میں نہیں کرتی باتیں، آپ کی سنوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ کہتے ہوئے کبیر دادا سے اپنے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔
تناوش نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹنے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اچھا، دور دور بیٹھ کر باتیں کر لیں گے۔ وہ بنا منائے بغیر اس نے اٹھنے کے باوجود کوشش کرتے ہوئے کبیر دادا کا بازو پکڑ لیا۔ بتایا تھا نا مجھے ایسی باتوں سے چڑ ہے، کوفت ہوتی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر۔ اس کی گرفت سے بازو چھڑا کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا اور تناوش ہونٹوں پر مسکراہٹ پکیرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہننے کے کپڑے وہ پہلے سے الماری سے باہر لٹکا چکی تھی۔ اس کے ناشتہ تیار کرنے تک وہ سوٹ پہن کر نکل آیا تھا۔ ٹائی حسب عادت اس نے مفلر کی طرح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ ٹائی باندھا کرتا تھا۔ آج سویرے تیار ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹھنے سے پہلے موبائل فون پر عظیم کو کال کر کے آدھے گھنٹے تک اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ بیٹھتے ساتھ اس نے میز پر سجے ناشتے کو دیکھ کر حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ پراٹھا اور انڈا فرائی کس لیے؟ یہ میرا ناشتہ ہے، اسے مطلع کرتے ہوئے انڈا چھیلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جاتی ہو تو اسی وقت کر لیا کرو۔ امی جان کہتی ہیں بیویوں کو شوہر سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ یا بعد میں کرنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہنسی آتی ہے یہ فرسودہ باتیں سن کر، تو ہنس لیں۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ امی جان نے یہ بھی نہیں بتایا کہ شوہروں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے۔ تناوش کے ہونٹوں پر شراہتی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتایا تو ہے، مگر ہر بات پہ عمل تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس دن تمہیں ایک تھپڑ بھی لگ گیا یہ شوخی شرارت بھول جائے گی۔ خیال رکھنا، نازک سی ہوں، کہیں آپ کے تھپڑ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ جوس کا گلاس پڑتے ہوئے شوخی سے بولی۔ اچھا ہے جلدی جان چھوٹے گی۔ کتنا شوق ہے جان چھڑانے کا؟ وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی چاہت جتانے پر کبیر دادا نے حسب عادت ناک پھو چڑھائی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، اگر پہلا نوالا آپ کھلائیں تو کر لیتی ہوں، ورنہ ناشتہ نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو جی کرتا ہے۔ وہ فکرہ پورا کیے بغیر ہنس پڑی۔ کیا؟ کبیر دادا نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے کولا۔ چھوڑیں، اگر بتا دیا تو آپ کچھ اور پیارے لگنے لگیں گے، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے مزید غصہ کر کے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جانتی ہو تم میری ضد اور انا کی وجہ سے یہاں نظر آ رہی ہو۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک چھوکری کو میں اتنی اہمیت نہ دوں اور میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ اصرار کرنے والے کافی بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کل تمہیں تحفہ دے کر بھی گیا ہے۔ اگر وہ تمام لوگ مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یقین مانو تم کل کی گھر جا چکی ہوتی۔ اچھا، میں یوں ہی انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہوں؟ تناوش نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں وہ دشمن تو نہ ہوئے نا؟ تمہاری تو کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ ٹائی باندھنے لگا۔ وہ سرعت سے بولی، ایک منٹ، ٹائی میں خود باندھوں گی۔ کل تو کہہ رہی تھی تمہیں ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ گزشتہ رات آپ کے آنے سے پہلے یہی سیکھتی رہی، اب آ گیا ہے، اعتماد سے کہہ کر وہ اس کی ٹائی اوڑھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے الٹی گرا لگا دی۔ وہ دوبارہ کھول کر اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر پھر الٹا کر دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، گھنٹہ ایک لگ جائے گا، صبر کرے نا؟ اس نے روحان سے لہجے میں سے ڈانٹا۔ یہ ایسے باندھتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر اسے سمجھانے لگا۔ اب نہیں بھولے گا۔ کبیر دادا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گرا لگا کر بچوں کے سے انداز میں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب ناشتہ کر لو۔ وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائی۔ بتا دیا نا ایسے نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑپڑانے لگی۔ کبیر دادا اس کی عادت سے واقف تھا، خاموشی سے کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے اور چھاتی پر پھونک مارتے ہوئے بولی، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے کبیر دادا چل پڑا۔ اس کے بار بار ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کا تناوش پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حسب عادت اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی تھی۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ عظیم نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کے قریب رکتے ہوئے بولا، تم آج یہیں رہ جاؤ۔ اس کے داخلے کا کوئی مسئلہ تھا، کالج کے پرنسپل سے جا کر مل لینا۔ کس کے داخلے کا مسئلہ ہے دادا؟ عظیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبیر دادا نے سانس لے کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تناوش دروازے پر کھڑی سی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ مصیبت جو دروازے پر کھڑی ہے۔ کبیر دادا کے لہجے سے شوہرانہ بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عظیم کے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا، مگر پھر وہ ہونٹ پینچ کر خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے لگا۔ ٹھیک ہے دادا، یہ ہو جائے گا، البتہ ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیشہ کھول کر عظیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تنویر پلازا اور عباس کے مارکیٹ کے دکانداروں کو مقامی تھانے دار تنگ کر رہا ہے۔ نیا تھانے دار ہے؟ وہی پرانے والا ہے، راؤ اجمل رحیم۔ اس کا حصہ بھی باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، ذرا اس کا بایو ڈیٹا دہراؤ، اور عظیم اس کے بارے تفصیل بتانے لگا۔ عظیم کی بات ختم ہوتی اس نے سر پہ آسمان ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی نظریں تناوش کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کسی تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے کبیر دادا کا جی چاہا کہ جا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرا دے۔ نہ جانے سے کیوں یقین تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے پوچھا، چلیں دادا؟ ہاں چلو۔ چونکتے ہوئے اس نے تراوش سے نظریں ہٹائیں۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مڑ کے دیکھنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس سے رہا نہیں گیا تھا، موبائل فون نکال کر وہ اس کا نمبر ملانے لگا۔ تیسری چوٹی گھنٹی پر اس نے کال وصول کی، یقیناً موبائل کمرے میں تھا۔ وہ باہر سے بھاگ کر گئی تھی۔ جی؟ اس کی خوشی سے بھرپور آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس کھولا۔ اس نے بہانہ گڑھا، کل جو سوٹ پہنا تھا اس کی جیب میں ایک وزٹنگ کارڈ پڑا تھا، اس میں تو صرف پرس پڑا تھا جو میں نے ان کپڑوں میں منتقل کر دیا۔
تم یہ کپڑوں میں دوبارہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں شامل مایوسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کال اس کی توقع کے برعکس نکلی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر لینا۔ کبیر دادا نے یوں ظاہر کیا جیسے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے چہری، اس شرط پہ کہ کل آپ پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ ہر دھرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کال کی نوعیت کو جان چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مس مصیبت کھا لینا۔ اس نے گویا بادل نخواستہ حامی بھری۔ اس کا اب کر لیتی ہوں سن کر کبیر دادا نے